بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ آج کے ایکچول فیکٹس غزہ کے غازیوں اور شہیدوں کے نام۔ معزز ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 21 مارچ 2026 تک 165 دن گزر چکے ہیں، اور ان 165 دنوں میں اسرائیل کی دہشت گرد فوج جو نہ صرف کیل کانٹے سے لیس ہے بلکہ اس کی پشت پر امریکہ، برطانیہ اور پورا یورپ موجود ہے، اس اسرائیلی فوج نے گزشتہ 5 مہینوں میں، ان 165 دنوں میں 31,645 فلسطینی مسلمانوں کو انتہائی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ اسرائیلی فوج بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی شرم کے روزانہ غزہ پٹی کے اندر 190 عام اور نہتے مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ ابھی تک شہید ہونے والے 31,645 لوگوں میں 70% لوگ خواتین اور بچے ہیں۔ گویا کہ 22,152 لوگ کل شہداء میں سے، 31,000 میں سے 22,000 لوگ صرف خواتین اور معصوم شیرخوار بچے ہیں۔ اس کے بعد 9,493 لوگ جو ہیں وہ عام لوگ ہیں، مرد لوگ ہیں، جن کو اسرائیلی فوج نے اس عرصے کے دوران ایئر اٹیکس کے نتیجے میں، بحری اور بری حملوں کے نتیجے میں شہید کر دیا ہے۔ اور ان 9,493 لوگوں میں سے 80% لوگ عام سویلین کلیم کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ 7,595 لوگ جو ہیں وہ ان 9,000 میں سے بھی عام لوگ ہیں، سویلین لوگ ہیں، جن کا اس جنگ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ 20% جو ہے وہ حماس کے جنگجو کلیم کیے جاتے ہیں۔ تو کل سٹیٹ جو بنتا ہے وہ یہ کہ 165 دنوں میں 31,645 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ان میں سے 22,152 خواتین اور معصوم بچے، 7,595 عام سویلین اور صرف 1,898 لوگ جو ہیں وہ حماس کے جنگجو شہید کلیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 47,000 لوگوں کو غزہ کی پٹی جو 41/10 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی پر مشتمل پٹی ہے، 2.3 بلین جس کی آبادی ہے، اس چھوٹی سی پٹی کے اندر 47,000 لوگوں کو گزشتہ 165 دنوں کے اندر اسرائیلی خونخوار اور دہشت گرد فوج نے زخمی کر دیا ہے۔ اور نہ صرف ان کو زخمی کیا ہے بلکہ فرسٹ ایڈ سروسز کو ختم کرنے کے لیے، علاج معالجہ کی سہولیات کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے اسرائیلی فوج نے 154 جو ہاسپٹل ہے غزہ پٹی کے، غزہ شہر کے، ان کو ایئر اٹیکس کے نتیجے میں زمین بوس کر دیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو 47,000 زخمی ان ہسپتالوں کے اندر موجود تھے، ان زخمیوں میں سے میکسیمم لوگ ان ہسپتالوں کے اندر ہی، ان کے جو ملبے کے ڈھیر ہے ان کے اندر ہی دفن ہو کر رہ گئے ہیں۔ 281 بڑی جامع مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی جامع مساجد کو 281 ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ غزہ کے مسلمان اب بھی اس جنگی کیفیت کے اندر بھی اور ایئر اٹیکس کے ہوتے ہوئے، زمینی حملوں کے ہوتے ہوئے، بمباری کے ہوتے ہوئے، وہ ان کھنڈرات نما جامع مساجد کے اندر آج بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور زبان حال سے پوری امت کو یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔
200 سے زیادہ تاریخی اور ثقافتی اثاثوں کو جو کسی بھی شہر یا کسی بھی ریاست کے کلچرل ایسٹس ہوتے ہیں ان کو ملیا میٹ اور برباد کر دیا گیا ہے، تاکہ غزہ سٹی کی جو ہسٹوریکل فزیکل جو اس کی شیپ اور ویلیوز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو برباد کر دیا جائے۔ یہ ساری بربریت اور درندگی مہذب دنیا اور جمہوری اقدار کی جو چمپئن قوتیں ہیں ان کی ناک کے بالکل سامنے ہو رہی ہیں، اور اسرائیل بڑی ڈٹائی کے ساتھ، انتہائی بے شرمی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی تردد کے وہ ساری یہ درندگی اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ 31,645 لوگوں کو 165 دنوں میں شہید کر چکا ہے، 47,000 لوگوں کو زخمی کر دیا گیا ہے، اور پھر انہیں ہسپتالوں کے اندر ہی ملبے کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ 2 بلین کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اب بھوک اور جبر کی وجہ سے موت کے دروازے پر ان کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال موجود نہیں۔ 60 کے لگ بھگ مسلم ممالک سمیت کہ جو اسرائیل سے یہ کہے کہ یہ دہشت گردی اور یہ جہریت اور یہ بربریت اور یہ انسانوں کا قتل عام قابل قبول نہیں، اور اس کا سخت سے سخت رد عمل آپ کو دیکھنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ کسی کی مجال اور کسی کی ہمت نہیں کہ وہ ایسا کہہ سکے۔ ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور عرب شیخ مندروں کی تعمیر اور گانے بجانے کی محفلوں میں ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر رقص و سرور میں، روایتی رقص و سرور میں مصروف اور مگن ہے۔ روس اور چین اپنے اپنے مفادات کی ایک ایک پائی کا حساب لگانے کے بعد ہی کبھی کبھار کوئی سفارتی بیان اس بہیمانہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جو غزہ کے مسلمانوں کا یہ بہیمانہ قتل عام ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کو ناپنے اور تولنے کے بعد کوئی سفارتی بیان دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس سیاسی اور معاشی بحران کے ہوتے ہوئے پاکستان کی اس وقت یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز اٹھائے، اور نہ ہی اب اس سے کشمیر یا فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پہ کوئی تشویش ہے، اور نہ ہی کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ ترکی بھی خوف زدہ ہے کہ اکیلے کیوں کر مگرمچھ کے ہاتھ میں، مگرمچھ کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس بیوقوفی کو ایفرٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران شروع دن سے ہی پراکسیز کے محاذ پر اپنے مفادات کا سستا تحفظ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس سے کون بتائے اور سمجھائے کہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر زیادہ دیر تک کوئی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہے، اور نہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ آخر پہ میں بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کب کی منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کا جنازہ اسرائیل نے امریکہ، برطانیہ اور دیگر جمہوری قوتوں اور انسانی حقوق کی دعوے دار جو قوتیں اور ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایسا اور اتنی دھوم سے یہ جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا جنازہ نکالا ہے کہ اب انسانی معاشروں کے بجائے حیوانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنا محفوظ لگتا ہے اور معمول لگتا ہے۔ جمہوری اقدار کے تحفظ کے سارے دعوے اب کھوکھلے اور فراڈ ثابت ہو چکے ہیں، اور اب یہ جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا راگ کینسر سے بھی زیادہ مہلک دکھنے لگا ہے۔ امت اور
اخوت کا شیرازہ تو پہلے ہی بکھر چکا تھا، لیکن اب اس کے تار پود ایسے بکھیرے جا چکے ہیں کہ یہ انتہائی بے وقت اور بے وزن ہو کر یہ امت رہ گئی ہے۔ اس ضعف اور کم ہمتی پر نہ صرف جسم و جان بلکہ روح بھی زخمی اور چھلنی ہے۔ خلق خدا تو چیخ و پکار کر رہی ہے، مگر اقتدار کے ایوانوں میں قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس آزمائش سے، ڈرو اس عذاب سے، ڈرو اللہ کی اس پکڑ سے کہ جو خاص لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو خاص لوگوں کے اپروچ کی وجہ سے، جو خاص لوگوں کے ناعاقبت اندیشانہ فیصلوں کی وجہ سے، جو خاص لوگوں کی اپنے مفادات کی آبیاری کی جو پالیسی ہے اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو قیامت، جو مصیبت، جو مسائل، جو عذاب پوری قوم کو بھگتنا پڑے گی، اس آزمائی سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو، اس کا تدارک کرو، اس کو روکنے کی کوئی منصوبہ بندی کرو، کوئی پلاننگ کرو۔ یاد رکھو کہ یہ عذاب اور یہ مصیبت اور یہ اللہ کی پکڑ صرف خاص لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا کرتی ہے، خاص لوگوں کی ذہنی مفلوج پن اور بانجھ پن کی وجہ سے آیا کرتی ہے، اور قوموں کی قومیں بینٹ چڑھتی ہے اور قوموں کی قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ان فتنوں سے ڈرو، اس آزمائی سے ڈرو، اور یاد رکھو، خوب جان لو، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور تمہیں یہ معلوم کرنا پڑے گا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کریم کی ذات مہربان اور رحیم ذات ہے، اسے معاف کرنا پسند ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتی ہے، لیکن اجتماعی گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ قیادت کے فیصلوں کے نتیجے میں جو تباہی اور بربادی مقدر ہو جاتی ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی اور مخلوق خدا کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔